قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو برائے مومن بھی وہی صحیح معنوں میں مومن ہو سکتا ہے جو اپنے دن کا، اپنے مہینے کا، اپنے سال کا جائزہ لے اور احتساب کرے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں تو صرف مہینے اور سال کا نہیں بلکہ ہماری شریعت نے تو ہمیں روزانہ کا کہا ہے کہ رات کو بستر پہ سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لے لو کہ میرا دن آج کس طرح گزرا ہے۔ اگر تو نیکی کے کام کیے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نیکی کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید اور نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ اور جہاں کہیں گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نافرمانی اللہ کی ہو جاتی ہے، تو وہاں انسان توبہ طائب ہو، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ ہر دکاندار، ہر کمپنی والا، ہر بزنس مین اپنے پروفٹ اور لاس کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ پروفٹ اور لاس کو سامنے نہ رکھے تو اس کا بزنس بھی نہیں چل سکتا، دکانداری بھی وہ نہیں کر سکتا، ان ساری چیزوں کو مد نظر وہ رکھتا ہے۔ لیکن میں اور آپ، ہمارا جب اسلامی سال ختم ہوتا ہے، ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ پورا سال میں نے کیا کیا۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا پورا سال کا جو کام آپ نے کیا ہے، کس سے کیا گفتگو ہوئی ہے، کون کون سی جگہ پہ آپ نے وزٹ کیا ہے، آج کل تو گوگل بھی اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے کہ چند ماہ پہلے، چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے آپ فلاں جگہ گئے ہو، اس کی ریٹنگ دے دو کہ وہ جگہ کیسی تھی، اس کا ایکسپیرینس نیچے لکھ دو، کس کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوتی ہے، 1 سال کیا 5-10 سال کا پورا آپ اپنا حساب نکال سکتے ہو۔ دنیا کے معاملے میں اور آپ تو ہے اپنے پروفٹ اور لاس کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن اسلامی سال جب نیا شروع ہوتا ہے تو میرے اور آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ میرا پچھلا سال کیسا گزرا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، کتنا اللہ کے حکموں کو میں نے توڑا ہے، کتنے حکموں پر میں نے عمل کیا ہے، جن پر کیا ہے ان پر اللہ تیرا شکر ہے، 100 بار تیرا شکر ہے، اور جہاں تیری نافرمانی ہوئی ہے وہاں اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ طائب ہوتا ہوں۔ تو یہ محاسبے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ سال ہمارا جب شروع ہوتا ہے محرم سے، محرم کا معنی عزت، عظمت، برکت، محرم الحرام، عزتوں والا، عظمتوں والا، حرمت والا مہینہ۔ اس کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے ہمارے اسلامی سال کی، اور ہمارے اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذوالحجہ کا جو مہینہ گزرا قربانی کا مہینہ تھا، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ قربانی اللہ کی رضا پہ جب دینے کے لیے بندہ تیار ہو تو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب چیز بھی اگر اللہ کے نام پہ قربان کرنی ہو تو انسان اس پہ چوں چراغ نہیں کرتا، انسان اس پہ سوال نہیں اٹھاتا، بلکہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی دینے کا ٹائم آئے، اگرچہ تمہارے گلے پہ چھری بھی پھر رہی ہو، لیکن پھر بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی کرن
پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے موضوع تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور اس کی 10 کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ بھی قربانی ہے کہ انہوں نے بھی قربانی دی۔ چاہے زخم کتنے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، لیکن جہاں جہاں گورنر بھیجے ان سے یہ کہا کہ نماز کو مقدم رکھنا ہے۔ دنیا کے سارے کام پیچھے ہو سکتے ہیں، نماز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جس نے نماز کو آگے پیچھے کر دیا وہ حکمرانی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نماز پہلے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کو تو قبول کیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، لیکن میری اور آپ کی نماز کا کیا حال ہے؟